ایک طرف 17 جنوری کا سانحہ گل پلازا ہے، جھلس کر مرنے والوں کی تلاش اور شناخت ابھی تک جاری ہے۔ پورا ملک لاپتہ افراد کے گھر والوں کی چیخوں سے گونج رہا ہے۔ اس شور کے پیچھے چھپ کر صرف 4 دن بعد ہی 21 جنوری کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں الیکشنز ترمیمی بل 2026 پاس کرا لیا۔ اب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے اثاثے خفیہ رکھ سکیں گے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 137 کہتی ہے کہ ہر رکن پارلیمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ہر سال 31 دسمبر تک اپنے شریک حیات اور بچوں کے تمام اثاثوں اور واجبات کی ڈیٹیلز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 138 الیکشن کمیشن کو پابند کرتی ہے کہ وہ ان تفصیلات کو سرکاری گیزٹ میں شائع کرے تاکہ عوام کو پتہ رہے کہ ان کے نمائندوں کے پاس کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ یہ شفافیت انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اسی لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر دفعہ 138 ہی بدل دی۔ ترمیم میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے تحریری درخواست دے کہ اثاثے ظاہر ہونے سے اس کی یا اس کے خاندان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو قومی اسمبلی یا سینٹ کا اسپیکر 1 سال کے لیے الیکشن کمیشن کو اثاثے شائع کرنے سے روک سکتا ہے۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع تو ہوں گی مگر عوام نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا، ابھی تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں ان سے کلیئر نہیں ہے کہ یہ 1 سال کا کیا مطلب ہے۔ کیا 1 سال میں سیکیورٹی تھریٹ ختم ہو جائے گا، یا پھر سال ختم ہوگا تو ڈیٹیلز جمع کروانے کے بجائے معاملے کو 1 سال مزید کھینچیں گے، 1 سال کا گیپ آ جائے گا تو پھر سے تحریری اپلیکیشن دیں گے؟ یہ پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں۔ قانونی ترمیم میں اگر 1 سال لکھیں گے تو لوگ شور نہیں مچائیں گے کہ چلو 1 سال کی بات ہے، اگلے سال آ جائیں گی ڈیٹیلز سب کے سامنے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لوپ ہولز نکالنے میں تو یہ ماہر ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید یہ دلیل مان سکتے کہ چلو ایک آدھ پارلیمنٹیرین کو کوئی جینوئن مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بیشتر سیاستدان اسپیکرز کے دروازے پر لائن لگا دیں گے کہ جی ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ مطلب ان لوگوں کو کتنی سیکیورٹی چاہیے؟ پولیس بھی عوام کی خدمت کے بجائے انہی کے پروٹوکول میں مصروف رہتی ہے۔ اتنا ہی ڈر ہے تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہماری جان بھائی بیٹھے اپنے گھروں کے اندر؟ ایسے ڈرپوک نمائندوں کے ہوتے ہوئے ویسے بھی کسی قوم نے کیا ترقی کر لینی ہے؟ اصل میں یہ لوگ اس لیے اپنے اثاثے چھپانا چاہتے ہیں تاکہ عوام جان نہ سکے کہ ایم این اے یا ایم پی اے بننے سے پہلے اور بعد میں ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا۔ ہم سے تو سیکیورٹی کے نام پر بجلی کا بل، ٹیکس، بینک ٹرانزیکشن، موبائل ڈیٹا، حتیٰ کہ کپڑوں کا سائز بھی مانگا جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی آئینی حق ہے کہ جو لوگ ہماری نمائندگی کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ہمارے نام پر اپنے لیے قانون بناتے ہیں، جن کے پاس ہمارے ٹیکس کے پیسے خرچ کرنے کا اختیار ہے، جن کی تنخواہ ہمارے پیسوں سے دی جاتی ہے، ایسے ہر رکن پارلیمنٹ کی ایک ایک فائنینشیل ڈیٹیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ لوگ خود تو ایک دوسرے کو آڈٹ کریں گے نہیں، ہمیں ہی نگرانی کرنی ہوگی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف حکومت پر زور دے رہا ہے کہ سرکاری ملازموں یعنی بیوروکریٹس کے اثاثے ظاہر کیے جائیں، اور یہاں حکمران اپنے اثاثے خفیہ کرنے کا قانون بنا رہے ہیں۔ اس لیے پلیز اس معاملے پر آواز اٹھائیں، نہیں تو آہستہ آہستہ کر کے یہ اشرافیہ ہمیں مکمل غلام بنا لے گی۔ آج تو ہم گل پلازا جیسے سانحے پر شور مچا سکتے ہیں، کل کو اگر اس حکمران اشرافیہ نے خود کو احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی سے یکسر آزاد کر لیا تو پھر کیا کریں گے؟ For more updates, subscribe now and press bell icon.